ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہے اسپیچ۔ اسپیچ کے مسائل ہمارے اکثر خصوصی بچوں میں پائے جاتے ہیں، ہیئرنگ امپیئرڈ میں تو وہ ہوتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ مینٹلی چیلنج بچے یا فزیکلی ہینڈی کیپ جو خاص طور پہ سی پی ٹائپ بچے ہیں، ان میں اسپیچ کے مسائل دیکھے جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے والدین کافی پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس سلسلے کا پہلا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اسپیچ کے جو آرگنس ہیں، یعنی ہم اناٹمی آف اسپیچ، جو اعضاء اسپیچ کرنے میں مدد کرتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں وہ، اور ساتھ پھر یہ اسپیچ کا عمل کیسے ہوتا ہے، اس کی فزیالوجی کیا ہے، یہ اسپیچ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر ہم آج کے حصے میں بحث کریں گے، اور آئندہ آنے والے جو ہے پارٹس میں ہم اسپیچ کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے ہم تذکرہ کریں گے، کیونکہ جب تک کہ ہمیں بنیادی طور پہ اسپیچ کی اناٹمی اور فزیالوجی کا علم نہیں ہوگا، ہم مسائل کی نشاندہی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا حل سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسپیچ ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہزاروں نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اسپیچ ہے۔ اسپیچ کے ذریعے ہم اپنا ما فی ضمیر بیان کرتے ہیں، ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، اور اسپیچ جو ہے وہ انفیکٹ کسی بھی لینگویج کا اسپوکن پارٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم اسپیچ کہتے ہیں۔ So speech is using the muscles of tongue, lips, jaw and vocal tract in a very precise and coordinated way to produce the recognizable sounds that make up language. So it is the oral form of communication. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کے جو نعمت عطا کی ہوئی ہے اس میں جو لینگویج ہے، اور لینگویج کا بھی اسپوکن پارٹ، اورل پارٹ، اس کو ہم اسپیچ کہتے ہیں۔ اب اسپیچ اور لینگویج میں تھوڑا سا فرق کر دیں، کیونکہ خاص طور پہ جو ینگ اسپیشل ایجوکیٹرز ہیں وہ اس میں کنفیوژن ان کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ سو اسپیچ اینڈ لینگویج آر ناٹ دا سیم تھنگ، ان کو آپ الٹرنیٹیولی استعمال نہیں کر سکتے۔ Speech is the method humans use to communicate with each other, often involving words, symbols used consciously by a group in a structured and conventional way. Languages can be spoken, signed or written. So جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام سمبل کے اوپر یہ محیط ہوتا ہے، چاہے وہ تحریری طور پہ ہوں، چاہے وہ زبانی طور پہ ہوں، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہوں۔ لیکن اسپیچ وہ سیگمنٹ ہے جو اورل فارم لینگویج کو دیتا ہے۔ اب ہم اسپیچ میکنزم کے اوپر آ رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اناٹمی کیا ہے اس کی، اسپیچ کی، اس کو پہلے دیکھیں گے، پھر اس کا عمل کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ Producing speech and listening to speech involve a number of stages and phases. 3 تو اس کی اہم سٹیجز ہیں۔ پہلی ہے سائیکولوجیکل اور نیورولوجیکل سٹیج، دوسری ہے فزیولوجیکل سٹیج، اور تیسری ہے فزیکل سٹیج۔ اس میں تھوڑا فرق کریں۔ سائیکولوجیکل اور نیورولوجیکل سٹیج یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے تمام جسم کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ کے مختلف حصے ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سننے کو کنٹرول کرنے والا، دیکھنے کو کنٹرول کرنے والا، یا دیگر اعضاء کو کنٹرول کرنے والے دماغ کے حصے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ وہ ایسا ہے جو ہماری اسپیچ کو کنٹرول کرتا ہے۔
سب سے پہلے جب ہم سوچتے ہیں بولنے کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، تو ہمارا دماغ سوچتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں. ہم کہتے ہیں سیب، فروٹ پڑے ہوئے ہم میز کے اوپر، ہم کہتے ہیں سیب. دماغ نے سوچا اور اس نے پھر کہ یہ جو چیز پڑی ہے یہ ہمارے میموری نے اس کے ساتھ ہیلپ کی اور بتایا کہ اس کو سیب کہتے ہیں اور اس کو آپ نے مانگنا ہے. آپ نے دوسری سٹیج ہے فزیولوجیکل سٹیج. آپ کا دماغ کنیکٹڈ ہے متعلقہ جو عمل کرنے والے اعضاء ہیں یا اس کیس میں اسپیچ آرگنز ہیں ان کے ساتھ تھرو نروس سسٹم. اپنے کمیونیکیشن سسٹم جو نروس سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ اس کو جو ہے وہ ان آرگنز کو پیغام دیتا ہے کہ یہ لفظ سیب ادا کرے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری سٹیج آتی ہے انفیکٹ جو ہمیں محسوس ہوتی ہے ہم بول رہے ہیں یا بولا جا رہا ہے یا اسپیچ کی جا رہی ہے، وہ ہے فزیکل سٹیج. اس سٹیج کے اوپر جو دماغ نے سگنل دیے ہوتے ہیں نروس سسٹم کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، ان کو ہم ایکچولی عملی جامہ پہناتے ہیں. وہ عملی جامہ کیسے پہناتے ہیں؟ یہ 4 سسٹمز ہیں جو ہمارے اسپیچ میں جو ہے مدد کرتے ہیں وہ حکم کے جو ہے تعمیل کرنے میں، کہ ہم نے لفظ سیب ادا کرنا ہے. اس میں ریسپائریٹری سسٹم جو ہمارا نظام تنفس ہے وہ کام آئے اس میں آئے گا. پھر فونیٹری سسٹم آئے گا، پھر آرٹیکولیٹری سسٹم آئے گا، پھر ریزونیٹری سسٹم آئے گا. یہ 4 سسٹمز مل کے پھر آپ کا وہ اسپیچ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ ایک آپ کے پاس ابتدائی طور پہ آپ کو خاکہ دکھایا جا رہا ہے ریسپائریٹری سسٹم سے، پھر فونیٹری سسٹم، پھر اس میں آرٹیکولیٹری سسٹم اور پھر ریزونیٹری سسٹم. تفصیل میں ہم ایک ایک سسٹم کو ڈسکس کریں گے اناٹمی کو ڈسکس کرتے ہوئے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم. یہ ریسپائریٹری سسٹم میں جو مین چیزیں ہیں وہ ہے لنگز ہے اور ٹریکیا ہے، یعنی کہ پھیپھڑے اور سانس کی نالی. ابھی ریسپائریٹری سسٹم کا پرائمری فنکشن بولنا نہیں ہے. ریسپائریٹری سسٹم کا پرائمری فنکشن جو ہے اس نے ہمارا زندگی کا جو ہے وہ سلسلہ وہ جاری رکھنا ہے. سانس لے کے ہم انہیل کر رہے ہیں، پھر ایکسیل کر رہے ہیں. ہمارے اندر جو ہے ہم ہوا جب لیتے ہیں تو آکسیجن کو ابزارو کر لیتے ہیں جو ہمارے بلڈ کی پیوریفیکیشن کے کام آتا ہے، اور فالتو جو گیسیں ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ اس کو ایکسیل کر دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. بیسیکلی جو لنگز اور سانس کی نالی کا بنیادی کام ہے وہ ہمارا سانس کا سلسلہ بحال رکھے تاکہ ہماری زندگی رواں دواں رہے. لیکن جو اس کا سیکنڈری فنکشن ہے جس سے ہم متعلق ہے وہ ہے اس کو ہمیں را میٹیریل پرووائڈ کرتا اسپیچ کے لیے. جب وہ ایکسیل اور ہوتا ہے سانس تو وہ اس وقت وہ جو وائس باکس ہے یا لیرنکس ہے اس کے تھرو وہ جاتا ہے اور پھر آگے جو اسپیچ آرگنز ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی مدد سے پھر یہ ریسپائریٹری سسٹم جو ہے یہ انفیکٹ انرجی پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ریکوائرڈ انرجی جو ہے ہمارا انرجی کا پروڈکشن کا سورس ہوتی ہے وہ لنگس ہوتے ہیں. لنگ سے انرجی پروڈیوس ہوا کی شکل میں انرجی آئی جیسے ونڈ ملز ہوتی ہیں، اور اس نے آ کے ہمارے جو ہے ووکل کارڈز کو اس نے ارتعاش دیا اور یوں ساؤنڈ کا پروسیس شروع ہوا جو بعد میں ہمارے اسپیچ میں بدلتی گئی. اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں 2 حصے ہیں، اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ اور لوور ریسپائریٹری ٹریکٹ، اور یہ اس کے ریسپائریٹری سسٹم کے حصے ہیں. بنیادی جو اسپیچ ہے
اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا لنگز اور ٹریکیا جو ریسپائرٹری سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ لنگز ہیں، رائٹ لنگ ہے، لیفٹ لنگ ہے، اور پھر یہ سانس کی نالی ہے جس کو ہم ٹریکیا بول رہے ہیں، اور پھر یہ آخر میں جا کے یہ لیرنکس جس میں ہمارا وائس باکس ووکل کارڈز ہیں اس کو کرتا ہے، پھر یہ فیرینکس ہمارے گلا ہے اس میں سے جو آتی ہے، اور پھر جو ہے آگے اس کو جو ہے گلے میں جس کو ہم بعد میں گلے سے گزرتی ہوئی یہ ہماری کیوٹیز جو ہیں، اورل کیوٹی اور نیزل کیوٹی کی طرف سے آتی ہے، درمیان میں مینیپولیشن کرتے ہیں جو سپیچ آرگنز ہیں جیسے ٹنگ ہے اور دیگر ہیں جو ہم بعد میں بات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ریسپائریٹری سسٹم جو لنگ سے نکلی ہوا ہے سانس کی نالی سے ہوتی ہے، لیرینکس، فیرینکس اور نیزل اور اورل کیوٹی سے گزرتی ہوئی یہ ایک کوئی شکل اختیار کرتی ہے. دوسرا بڑا سسٹم جو موجود ہے سپیچ کا وہ ہے فونیٹری سسٹم جی. اور فونیٹری سسٹم میں جیسے ہم نے آپ کو دکھایا بھی لیرینکس آتا ہے اور ووکل کارڈز آتے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے نا یہ نوٹ فرمائیں کہ ان کا بھی بنیادی کام جو ہے پرائمری فنکشن وہ سپیچ نہیں ہے. ان کا پرائمری فنکشن یہ ہے کہ یہ جو کھانے کی ہم چیزیں کھاتے ہیں یا کوئی چیز نگلتے ہیں تو وہ یہ سانس کی نالی میں نہ آ جائیں، یہ ایک قسم کا بیریئرز ہوتے ہیں، پروٹیکٹ کرتا ہے ایئر ویز کو، ہماری سانس کی نالی کو، کہ کوئی فارن آبجیکٹ یا کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی ہوا میں اڑتی ہوئی چیز ہمارے گلے میں آ کے اس کو ہماری سانس کی نالی کو اور پھیپھڑوں میں نہ چلی جائے. یہ اس کا فونیٹری سسٹم کا پرائمری فنکشن ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو ادھر دکھایا فوٹو میں بھی کہ پھیپھڑے کے بعد سانس کی نالی، اور یہ کلمینیٹ کرتی ہے جا کے وہاں پہ جہاں پہ یہ فونیٹری سسٹم ہے، لیرینکس ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں لیرینکس میں جو ہے وہ یہ آپ کو ابھار سا نظر آئے گا گلے میں، یہ ہماری لیرینکس ہے. عام فہم زبان میں اس کو کہتے ہیں وائس باکس، ذرا ڈاکٹری زبان میں لیرینکس کہہ دیا، وائس باکس کہتے ہیں. اور وائس باکس کے اندر ووکل کارڈز ہوتے ہیں جو ہوا کے پریشر کے ساتھ وائبریٹ کرتے ہیں. سیکنڈری فنکشن وہی ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی سپیچ آرگنز میں یہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ جو انرجی ہوا کی صورت میں ایکسیل ہو رہی ہوتی ہے اس کو یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے، یہ کنورٹ کر رہا ہے سانس کی اس میں آواز کی شکل میں، بزنگ فارم میں. ایسے ہی مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے منہ کے سامنے ایک ربڑ جو ہے وہ ربڑ بینڈ ہی لے کے یا اس ربڑ کی نما یا وہ ایک جیسے بیلون ہے اس والا اس کو آپ زور سے پھونک مارتے چلے جائیں تو آپ کو سرسراہٹ کی آواز آئے گی. یہ بزنگ ساؤنڈ یہ ووکل کارڈز کا کام ہے، یہ ان کو کریٹ کرنا. Air pressure below vocal cords is called subglottal pressure, which is important for speech. Space between vocal cords is glottis, and epiglottis is leaf-like structure and covers vocal cords during swallowing. So یہ آپ دیکھ لیجیے دوسرا سسٹم جو اسپیچ میں کام آ رہا ہے وہ ہے فونیٹری سسٹم جی. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ فونیٹری سسٹم کی بھی فوٹو دکھا دوں. اس میں لیرینکس کا انٹیریور ویو بھی دیا گیا ہے اور پوسٹیریور ویو بھی دیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو میں نے نام لیے ہیں چیزوں کے، ٹریکیا جس کو عام فہم زبان میں ہم سانس کی نالی کہتے ہیں، یہاں سے یہ کلمینیٹ کر رہا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے، اور کارٹلیج اور تھائرائڈ کارٹلیج اور پھر ہائبرڈ بون اور یہ، اور اسی طریقے سے اس کو آپ دیکھ لیں. آپ زیادہ ٹیکنیکل میڈیکل ٹرمز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا یاد رکھیں کہ اس میں
یہ اس کو ہم عام فہم زبان میں وائس باکس کہتے ہیں. اس کے اندر ووکل کارڈز ہوتے ہیں جو کھلتے بند ہوتے ہیں ہوا کے زور کے ساتھ, اور جب وہ کھلتے بند ہوتے ہیں تو ان کے کھلتے اور بند ہونے سے سرسراہٹ یا ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے. اب تیسرا سسٹم, بڑا سسٹم جو ہے جی, مین سسٹم ہے, وہ آرٹیکولیٹری سسٹم ہے. اور یہ جو اورل کیوٹی ہے, اب اورل کیوٹی ذرا تھوڑا سا میڈیکل اس کا نام ہو گیا یا انگریزی ہو گئی. اس کو سمپل فارم ہے آپ کے ماؤتھ, آپ کا پورا منہ, جو منہ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, آپ کی ٹنگ ہوتی ہے, آپ کے ٹیتھ ہوتے ہیں, گمز ہوتے ہیں, اپر پیلیٹ ہوتا ہے, لوور پیلیٹ ہوتا ہے, سافٹ پیلیٹ ہوتا ہے, اور جو ہے نا وہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اس سسٹم کا بھی پرائمری جو فنکشن ہوتا ہے یہ دانتوں کا کام چبانا ہے ظاہر ہے, اور مسٹیکیشن کا مطلب ہے اس کو مکس کرنا, کرش کرنا. یہ زبان کھانا جو آپ کوئی بھی نوالہ لیتے ہیں یا کوئی چیز کھاتے ہیں اس کو روٹیٹ کرتی رہتی ہے, دانتوں میں دیتی رہتی ہے, اور دانت اس کو کرش کرتے رہتے ہیں. یہ اس کا آرٹیکولیٹری سسٹم کا بیسک کام تو وہ ہے. لیکن ہم یہاں پہ اسپیچ میں اس کا کام جو سیکنڈری فنکشن ہے وہ آرٹیکولیشن ہی, انفیکٹ وہ جو بزنگ والی ساؤنڈ ہے اس کو مختلف آگے ساؤنڈس میں کنورٹ کرتی ہے, جو ہم فزیالوجی میں دیکھیں گے جا کے, جس کی وجہ سے وہ ساؤنڈس کو زبان کس جگہ پہ لگے گی, دانت پہ لگے گی, اوپر والے حصے کے لگے گی, کہاں پہ لگے گی, تو وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ٹنگ جو ہے وہ اس کی موومنٹ سے اور اس کے ایک کس جگہ پہ لگ رہی ہے وہ مختلف قسم کی ساؤنڈز جو ہے نا, چاہے وہ واول ساؤنڈز ہوں, کانسنٹ ساؤنڈ ہیں, ان کو پروڈیوس کرتی ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان جو آرگنز ہیں ان میں سے کچھ سٹیٹک ہے, جیسے دانت موو نہیں کرتے, باقی چیزیں موو آپ کی کر رہی ہے ٹنگ, اور آواز کو وہ گھما پھرا رہی ہے مختلف جو ہے نا دیگر جو اسپیچ آرگن ہیں ان کے تعاون سے یا ان کے ساتھ انٹریکشن سے. اب آئیے آرٹیکولیٹری سسٹم کے بھی تھوڑا سا جو میں نے ٹرمز استعمال کیے ان کو دیکھ لیں, اور ایک قسم کی ریویژن بھی آپ کی ہو جائے گی. یہ ڈفرینٹ قسم کی فوٹو ہے. یہ دیکھیں لنگز ہیں, لنگ سے یہ ٹریکیا ہے, سانس کی نالی ہے. یہ یہاں پہ آ کے اس کو ووکل فورڈز یا ووکل کارڈز یا لیرینکس جو ہے یہ مختلف ناموں سے بلایا جا سکتا ہے. اور یہ پھر آگے ٹنگ آ گئی ہے. اورل کیوٹی تقریباً پورا منہ ہے, اور یہ فیرینیجیل کیوٹی ہے. یہ پچھلے والا حصہ سافٹ پیلیٹ کا رہتا ہے, اور اوپر والا حصہ جو ہے یہ اس کو ہارڈ پیلیٹ کہتے ہیں. اور پھر نیزل کیوٹی, ناک کے پیچھے جو خلا ہے یا ہول ہے یا جگہ ہے, کیوٹی کا لفظی مطلب ہول ہوتا ہے یا خلا ہوتا ہے, جو یہ جگہ یہ اورل کیوٹی بڑا نام ہے, یا منہ, ماؤتھ, عام فہم زبان میں آپ اس کو ماؤتھ کہہ سکتے ہیں. تو یہ آرٹیکولیٹری سسٹم ہے. آگے ہم چلتے ہیں جی ریزونیٹری سسٹم. آواز کو ریفائن کرنے کے لیے کہ اس کو نیزل سے, ناک سے نکلنا ہے یا منہ سے نکلنا ہے, تو اس کا اس سسٹم کا بھی آپ حیران کن بات یہ ہے کہ پرائمری فنکشن اسپیچ کے ساتھ نہیں ہے. پرائمری فنکشن اس کا سویلنگ کے ساتھ ہے, نگلنے کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا سیکنڈری فنکشن جو ہے یہ ساؤنڈس کو ایمپلیفائی بھی کرتا ہے اور ریفائن بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. جو ووکل ساؤنڈ, جیسے آپ کو کہا, جب ووکل ساؤنڈ سے جو ہے نا آواز نکل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک انکروڈ سی, رف سی آواز ہوتی ہے جو اسپیچ آرگنز کے مختلف پروسیس سے گزرتی ہوئی ریفائن ہوتی جاتی ہے اور ایک شیپ اختیار کرتی جاتی ہے. اور اس میں 3 جو ہے نا ریزونیٹرز ہیں, جیسے کہ ذکر کیا, نیزل کیوٹی, اورل کیوٹی اور فیرینجیل کیوٹی.
اور جو یہ ریزونیٹری سسٹم ہے یہ مطابقت رکھتا ہے عمر کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی آواز اور قسم کی ہوتی ہے، جب وہ اڈلٹس ہو جاتے ہیں آل آف سڈن ان کی آواز میں ایک چینج آپ محسوس کرتے ہیں ایڈلٹہڈ میں جب وہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جینڈر، خواتین کی جو ہے نا آواز اور مرد کی آواز میں ڈیفینیٹلی فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے نا مینلی آپ کا ریزونیٹری سسٹم ڈال رہا ہوتا ہے. اب یہ یہاں تک تو ہم نے اس کے اسپیچ کے ڈفرینٹ آرگنز دیکھے، اسپیچ کے ڈفرینٹ سسٹمز دیکھے، 4 بڑے سسٹم دیکھے، اور ہم نے دیکھا. اب ہم پروسیس دیکھنے جا رہے ہیں، میکنزم دیکھنے جا رہے ہیں، اور اسی کو ہم ریپیٹ تو نہیں کریں گے ان نام کے ساتھ کہ ہر جو سٹیج تھی اس کے اوپر کیا ایکشن ہوگا. اب ہم ایکشن اورینٹڈ بات کریں گے. جیسے کہ when air from the lungs is forced through closed vocal cords, the vocal cords vibrate and phonation occurs. یہ اب عمل کی بات ہو رہی ہے. وہ ہم نے صرف آپ کو آرگنز انٹروڈیوس کروائے تھے، سسٹم انٹروڈیوس کروائے تھے. The pitch of sounds produced in the larynx is dependent upon the elongation and the tension of the vocal cords. پچ کیسی پروڈیوس ہوگی وہ ڈیپینڈ کس کے اوپر کرتی ہے کہ جو آپ کا لیرنکس ہے، وائس باکس ہے، وہ اس کی ایلنگیشن کتنی ہے اور وہ ٹینشن کتنی. ٹینشن کا یہاں مطلب یہ ہے لچک، اس کی فلیکسیبلٹی کتنی ہے. اور یہاں پہ دیا گیا کہ میل کی جو ہے نا فریکوینسی جو ہے نا 130 ہرٹز ہے، اور فیمیل کی تقریباً ڈبل 220 ہرٹز تک ہے. The loudness of sounds produced in the larynx is dependent upon the speed of airflow through the glottis. ظاہر ہے جیسے ونڈ مل، جتنی تیز ہوا آئے گی اتنی تیز ونڈ مل چلے گی. اسی طریقے سے جس فورس کے ساتھ لنگس سے ہوا جو ہے وہ لرنس کے تھرو پاس کرے گی، اس حوالے سے اس کی لاؤڈنس اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گی. پھر اب اسی جو فونیشن سسٹم ہے، فونیٹری سسٹم ہے، اس میں ووکلز کا تھوڑا سا ایکسپلین کرتے چلے جائیں کہ ہاؤسڈ ود ان لیرنکس. ووکل کارڈز کیا ہے جی؟ یہ ووکل کارڈز لیرنکس کے اندر ہوتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بند ہے ووکل کارڈز، یہ کھلے ہوئے ہیں، یہ مکمل کھلے ہوئے ہیں. یہ آپ کو ووکل کارڈز کی 3 مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں. یہ جو ہے یہ فونیشن سسٹم کا جو ہے حصہ ہے، اور اس میں بھی لیرنکس جو وائس باکس ہے اس کے اندر ووکل کارڈز ہوتے ہیں. Attached anteriorly to the thyroid cartilage and posteriorly to the interlate cartilage, closed when we swallow to protect our airway, open when we are breathing in order to allow air in and out, and vibrate and vibrate open and close during phonation. یہ آپ کو تینوں فارمز آپ کو نظر آ رہی ہیں فوٹو کے اوپر بھی. یس. اب جو ایک اور اہم اس کا حصہ عمل کا وہ ہے following articulators produce different sounds by maneuvering in different ways. میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم جو آرٹیکولیٹرز بھی ان کو کہتے ہیں، ان کو اسپیچ آرگنز بھی کہتے ہیں. سو یہ جو آرٹیکولیٹرز ہیں یا اسپیچ آرگنز ہیں، ان میں لپس شامل ہیں، ہمارے ٹیتھ شامل ہیں، اور رج جو گمز کے پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، اور پھر سافٹ پیلیٹ آگے کر کے ہے، اور ہارڈ پیلیٹ جو دانتوں کے قریب ہے اندر، اس کو ہارڈ پیلیٹ ہے. ان تمام کے ساتھ کس مقام کے اوپر کیا چیز ٹچ کرے گی تو آواز اس حساب سے موڈیفائی ہو کے وہ آواز پروڈیوس ہو جائے گی. یہ آرٹیکولیٹ کریں گے جی اس آواز کو. اب تھوڑی سی کام جو ہے مزید کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے. توجہ، وہ آپ کو بتایا تھا آرٹیکولیٹرز کی مختلف جگہوں کے اوپر ٹچ کرنے سے، ملاپ کرنے سے جو ہے وہ مختلف ساؤنڈز کریٹ ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ہم کہ کانسوننٹس مختلف ہیں، جیسے پی، بی، ایم وغیرہ.
تو یہ ایک تو ہوگا بائی لیبیل both lips come together. جب لپس ظاہر ہے آرٹیکولیٹر ہیں اور وہ جب دونوں لپس ملیں گے تو جو ساؤنڈز ہوئیں گی وہ ہوں گی بائی لیبیل. جیسے یہ 4 ساؤنڈز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. لیبیو ڈینٹل جب لوور لپ اور اپر ٹیتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے، ساؤنڈز آپ کو 2 دی گئی ہیں، وہ بائی لیبیو ڈینٹل کہلائیں گی. پھر ڈینٹل the teeth makes contact with the upper teeth. The tongues make contact with the upper teeth. Phir alveolar, the tip of the tongue makes contact with the alveolar ridge. Phir palatal, the tongue approaches the palate. Aur phir velar, phir glottal. یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ لیں فوٹو کے اوپر کہ کیا کیا پوزیشن ہوگی لپس، ٹیتھ اور ٹنگ کی، تو کون کون سی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی. یہ تفصیل میں بتانے کی اس لیے ضرورت ہے جو سپیچ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کچھ بچے کچھ ساؤنڈز ادا نہیں کر پاتے. پہلے تو اسیسمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ساؤنڈ وہ ادا نہیں کر پا رہے، ان کے سپیچ ٹیسٹ لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو پھر ان کی کریکشن کے لیے پھر جو ہے وہ ایک پلان بنتا ہے. یہ اس حوالے سے سپیچ کے مسائل کے حوالے سے یہ اس لیے ڈیٹیل میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. پھر کلاسیفیکیشن آف کانسوننٹ بائی مینر آف آرٹیکولیشن، کس طریقے سے آرٹیکولیشن ہو رہی ہے. ڈگری آف کنسٹرکشن اس کی کیا ہے، اور جو ہے اس میں آپ manner of articulation refers to the degree of construction as the consonants begin or end a syllable. اس میں جو ہے نا ہم کر رہے ہیں وہ تفریق وہ کر رہے ہیں، کچھ کو ہم stops کہہ رہے ہیں. Stops are defined by complete closure of lips and subsequent release. Sounds آگے دی ہوئی ہیں. Fricatives use an incomplete closure of lips to create turbulent noise. اور یہ وائسز ان کو ہم فرکیٹیوز میں شامل کرتے ہیں. نیزل ریزونیٹ تھرو دا نیزل کیوٹی، ناک سے جو آوازیں نکلتی ہیں. اور گلائڈز اور لیکوڈز آر پروڈیوسڈ وین دی tongue approaches a point of articulation within the mouth but does not come close enough to obstruct or constrict the flow enough to create turbulence. یہ ساؤنڈ دیکھ لیں. وائسڈ اور ان وائسڈ اسی طریقے سے جو ہے کچھ ساؤنڈز ہیں، اور یہاں پہ ایگزامپلز دی گئی ہیں. اس جگہ کے اوپر ہم ان کو زیادہ ایکسپلین جان بوجھ کے نہیں کر رہے کیونکہ بیسکس آج اسپیچ کے حوالے سے فزیالوجی اور اس کا جو اناٹمی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. اب جو ریزوننس جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں فزیالوجی کی، اور اس کا لاسٹ ہم بات کر رہے ہیں ریزوننس کی. ووکل از ڈپینڈنٹ آن دا سائز اینڈ شیپ آف دا ووکل ٹریکٹ. ریزوننس کیسی ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو زکام ہو گیا، فلو ہو گیا، تو اس کی آواز اس سے اس کے ریزونیٹرز جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں، جس سے اس کی آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے یا عجیب سی آواز ہونے لگتی ہے. ریزونیٹرز، ووکل ٹریکٹ، اورل کیوٹی اور نیزل کیوٹی، ان کی سائز اور شیپ کے اوپر انحصار ہے ان کا. اور دی ریزونیٹ فریکوینسی آف ایچ آف آور وائسز ول ڈفر ڈپینڈنگ آن دا سائز اینڈ شیپ آف دا اسٹرکچر ابو، مچ لائک ہاؤ دی ریزوننس آف اے سیلو اور براس ڈفرز. میں نے جیسے بتا دیا کہ جب آپ خاص طور پہ گلا خراب ہو، زکام ہو، فلو ہو، تو آواز میں جو فرق آتا ہے وہ آپ کی ریزونیٹری سسٹمز افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. آج ہم نے آپ کے ساتھ یہ اناٹمی اور فزیالوجی ڈسکس کی. آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ سے مزید اسپیچ کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اسٹے